الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں صبر کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر صبر کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اگلی آیت مزید میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا اور بے شک جس نے صبر کیا وغفرا اور اس نے درگزر کیا، بخش دیا، تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی فرما رہا ہے، مدح فرما رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ واقعی جو صبر کرتا ہے اور اس طرح صبر کرے کہ سامنے والے کی مصیبت کو درگزر کرے، اسے معاف کر دے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمت کے کام ہیں، بہت بڑی ہمت کے کام ہیں۔ تو کاش ہم باہمت بنیں، بے ہمت نہ بنیں۔ انتقامی کارروائی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کی مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہوا ہے پچھلے پروگرامز میں کہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت پر صبر، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا زیادتی کرے تو انسان اپنے قلب اور زبان پر شکوہ نہ لائے، انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لے، یہ ہے صبر۔ کسی نے ہمیں گالی دی، آپ جواب میں گالی نہ دیں۔ کسی نے تھپڑ مارا، آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ کسی نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا، آپ درگزر کر دیجئے۔ کوئی آپ کی غیبتیں کر رہا ہے، آپ جواب میں غیبت نہ کریں۔ اس نے آپ کو روحانی اذیت و تکلیف پہنچائی، آپ نے نہیں پہنچائی، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا۔ لوگوں نے بہکایا بھی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں پن کرتے ہیں اور مطلب ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تم بھی کچھ کرو، خاموش رہو گے تو لوگ بزدل کہیں گے، تم کیوں نہیں بولتے ہو، کرو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل اپنا صبر و تحمل۔ صابر کامیاب رہتا ہے، بے صبری کرنے والا ناکام رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی مدح فرمائی ہے، ان لوگوں کی مدح کی فرمائی ہے کہ جنہوں نے صبر کیا اور درگزر کیا۔ اس کا مطلب یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمت، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ضرور ہمت کے کام ہے، بہت بڑی ہمت کے کام ہے، اور اسی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ جو ہمت کا کام ہوگا وہ یقیناً نفس پہ گراں گزرے گا، اور جتنا گراں گزرے گا اس میں ثواب اور اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ واستعینوا بالصبر والصلاۃ بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے تب بھی آپ صبر کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس صبر کا مطلب کیا ہے، شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا۔ اسی طرح مخلوق کی طرف سے کوئی مصیبت آئی تو اس پر صبر کا مطلب ہے قلب کو شکوہ شکایت سے روکنا، اور انتقامی کارروائی سے باز آ جانا صبر ہے۔ یہ دو کام، یعنی ان دونوں پہ یہ کرنے کے بعد پھر نماز۔ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مخلوق تنگ کر رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں تازہ وضو کر کے، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو، اور نماز پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ اگلی آیت کا حصہ دیکھیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا معاذ اللہ کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے جسمانی ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک و صاف ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو ہم بھی اس کی مثل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا جسم ہے تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک و صاف ہے۔ ہمارے لیے دور و نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے پاک و صاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا کہنے یہاں پہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی تائید غیبی، اس کی رحمت، اس کے انعامات اس شخص کے ساتھ ہیں جو صبر کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کوئی مخلوق کی طرف سے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، انسان اپنے آپ کو انتقامی کارروائی سے بچا کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہو تو اپنے اللہ کا دامن نہ چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ باغی ہو کر، ناراض ہو کر مخلوق کی طرف بڑھ جانا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ اور یہ کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق دیتا چلا جائے تو اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین لے یا کسی نعمت کو روک لے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 منٹ میں اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں
اور اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، معاذ اللہ ہم تجھے رب ہی نہیں مانیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ بولنے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارے فلم اور ڈراموں کا اثر ہوتا ہے جو قبول کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور مخلوق میں پھر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ بتائیے کہ کیا کوئی حماقت ہو سکتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ کرنا؟ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آزمائش ڈالی ہے، خوش دلی کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا واضح طور پہ فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تنگی دیتا ہے تو یہ دائمی طور پر نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ عرصے آزمائش کے بعد انسان آسانیاں حاصل کرتا ہے، اس لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ واضح کر دیں گے تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو، یعنی ظاہر کر دیں گے، لوگوں کو اس کا علم دے دیں گے کہ دیکھو تم میں سے کون مجاہدین ہیں اور کون صابرین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی آزمائش میں مبتلا کر کے ظاہر فرمایا گیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آزمائشیں ڈالی ہیں اور واضح فرما دیا کہ دیکھو کیسے مجاہدین اور صابرین ہیں، تو قیامت تک کے لیے مثالیں قائم ہو گئیں۔ تو جب وہ نفوس قدسی آزمائش سے محفوظ نہ رکھے گئے تو پھر آپ کو مجھے یہ سوچنا کہ جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو میری طرف کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ تو آپ سے کہیں زیادہ یہ کام صحابہ کرام علیہم الرضوان کرتے تھے، وہ ہم سے زیادہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، گناہوں سے بالکل محفوظ تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود جب ان کی طرف مصیبتیں آئی ہیں تو پھر آپ کو مجھے یہ سوچنا ہے مجھ پر نہ آئیں اور اپنی ان عبادات کو بنیاد بنا کر ان کے بیس پر ہم یہ سوچیں، یہ بھی غلط رویہ ہے، غلط سوچ ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بالکل مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر اختیار کرنا چاہیے، ہمت اختیار کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ روایات کی طرف آتے ہیں، بعض احادیث کریمہ اس سلسلے میں ہیں، وہ ذرا دیکھیے، بہت ساری ہیں لیکن چند ایک ذرا بیان کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو روایت عرض کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت سعد بن مالک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعد بن مالک ابن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، یعنی مال آیا تھا تو مانگ لیا، آپ نے انہیں عطا فرمایا، پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا۔ جب آپ اپنے دست مبارک سے سب مال دے چکے تو ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے اسے تم سے روک کر جمع نہیں کرتا، جو دست سوال دراز کرنے سے بچتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اور جو مستغنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا، یعنی کسی شخص کو صبر سے زیادہ بڑھ کر وسیع ترین تحفہ نہیں دیا گیا۔ تو دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انہوں نے کچھ مانگا، عطا کیا، پھر مانگا، پھر عطا کیا، تو یہ گویا کہ ایک طبیعت کی بے صبری ظاہر ہوئی۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو روک لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ آپ کے قریب جو صحابہ ہیں وہ دنیا سے بالکل بے نیاز رہیں اور دنیا کی طرف مطلب اس طرح کی نگاہ نہ ڈالیں کہ زیادتی کے خواہاں رہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان چیزوں کو حاصل کر چکے تھے، لیکن بعض ایسے تھے جو ابھی تربیتی پروسیس میں تھے، تو وہ اس طرح بعض اوقات طلب کر لیا کرتے تھے، ورنہ آپ دیکھیں جو قریبی جلیل القدر صحابہ ہیں کسی سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ انہوں نے کچھ مانگا، بلکہ ایک روایت میں نے یہ پڑھی کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینا چاہا، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے حاجت نہیں، تو آپ نے شاید فرمایا کہ عمر جو بغیر طلب کیے تمہارے پاس آئے اس کو منع نہ کرو،
تو پھر آپ نے وہ مال لے لیا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے کہ پہلے جیسے ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ کسی کے مال کو دیکھ کے لالچ مت کرو، لیکن بغیر لالچ کے اگر وہ از خود دینا چاہے تو منع بھی مت کرو، لے لو، اور جب لے لیا ہے تو پھر جمع مت کرو بلکہ اس کو صدقہ وغیرہ کر دو۔ یہ بہترین چیز ہے کہ طمع بالکل نہ ہو، کوئی دے تو پھر منع بھی نہ کریں، اور پھر اس کو جمع نہ رکھیں، کچھ نہ کسی اچھے کام میں استعمال کر لیں، چاہے اپنی ذات پہ کر لیں یا صدقہ وغیرہ کر دیں اگر آپ کو اتنی حاجت نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی طرف جو طبیعت کا میلان ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے۔ یہ بھی ایک صبر کی سمجھنے ایک طریقہ ہے کہ کیونکہ اس میں بگاڑ ہو جاتا ہے بعض اوقات، جتنا مال انسان کے پاس آتا ہے اگر وہ طبیعت کو نہ روکے، بے قراری اور بے صبری بڑھتی چلی جائے، اور ہماری طبیعت چاہے کہ یا باطن ہمارا چاہے کہ اور زیادہ مال آئے اور زیادہ مال آئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھی مجھے حاصل ہو جائے، اور انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ذرا کمزور طبیعت کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف حرص کی نگاہیں بڑھاتے ہیں اور چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بھی روکیں، اس صبر کا عادی بنائیں، کیونکہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح کی زیادتی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بہت ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور چونکہ جب آدمی زیادتی کا خواہاں ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات ناجائز امور کا ارتکاب بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اچھی قائم فرمائی، اور یہ جو دیکھیں کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ جو دستے سوال دراز کرنے سے بچتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ تنگ دست ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے فوراً سامنے والے سے مانگ لیتے ہیں، پیسے نہیں تو یار تھوڑا پیسے دینا، 5 روپے دینا، 10 روپے دینا، ایسے گھر میں چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، پتی نہیں ہے، فوراً بچوں کو بھیج دیں گی بہنیں، جاؤ ذرا پڑوس سے پتی لے آؤ، کہنا کہ جب ہم لائیں گے تو ہم دے دیں گے، آٹا منگوا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، حالانکہ اتنی حاجت بھی نہیں ہوتی، وہ بازار کون جائے، مانگ لو۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ دست سوال دراز کرنے سے حتی الامکان انسان بچے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی دست سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھولتا ہے، پھر اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کمال۔ اور جو مستغنی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ مستغنی کا مطلب جو غنا، بے نیازی اختیار کرے، مجھے ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے ہی پیش کرتا ہوں، میں کسی مخلوق کے پاس نہیں جاتا ہوں، تو گویا کہ میں مستغنی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس سے بے نیاز رکھا ہوا ہے، بے نیازی میں ظاہر کر رہا ہوں، یعنی اپنی حاجات کو سمیٹ کر رکھنا، محدود کر کے رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ خصوصاً دیندار حضرات جو ہیں انہیں اپنی جتنی بھی حاجات ہوں روک کے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ مالداروں کے سامنے ذکر کریں گے، وہ مال تو شاید آپ کو وقتی طور پہ دے دیں، لیکن جیسے ہی مال آپ کے ہاتھ میں آئے گا آپ کی عزت فوراً گھٹ جائے گی بہت زیادہ، کیونکہ یہ مالداروں کی اکثر، یہ میں ہر ایک کی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کچھ لے لیں تو پھر ان کی نگاہوں میں آپ کی قدر و قیمت کچھ نہیں رہتی۔ جب تک آپ بے نیازی کا اظہار کریں وہ آپ کو بزرگ بھی مانیں گے، عزت بھی دیں گے، اور جہاں آپ نے دست سوال دراز کی، اپنی حاجت خود بیان کر دی، بس وہاں پہ اگر وہ حاجت یا تو پورا ہی نہیں کریں گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ٹال مٹول کر دیں گے، اور اگر کر بھی دی ہے آپ کی مرضی کے موافق تو بس پھر آپ ان کے نوکر بن گئے، اب آپ غلام بن گئے، اب وہ جو آرڈر دیں آپ کو پورا کرنا ہی ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو 2 منٹ میں عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دی جائے گی۔ پہلے آپ جاتے تھے تو شاید وہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، لیکن جب آپ احسان لے لیں گے تو اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ پہلے آپ جاتے تھے تو بغیر انتظار کیے روم میں بلوا لیا جاتا تھا، آفس میں بلوا لیا جاتا تھا، لیکن جب آپ احسان لے لیں گے تو آپ کو کہا جائے گا بیٹھیں 10 منٹ ذرا حضرت مصروف ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنی ویلیو خود گرا دیتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مستغنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اس سے مراد دل کا غنا بھی ہے کہ بالکل صبر و تحمل اور بے نیازی ایسی عطا فرماتا ہے کہ پھر کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ایسا مال دے دیتا ہے کہ پھر اس قسم کے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے دینداروں کو تو خاص طور پر میں کہتا ہوں، جو خصوصاً علماء ہیں، جو داڑھی والے حضرات ہیں، اسی طرح جو ہماری دیندار خواتین ہیں، عام دنیا داروں کے سامنے دست سوال کبھی دراز نہ کریں حتی الامکان۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کہیں کہ اس کے بغیر میرا چارہ ہی نہیں ہے، تو لیکن بہرحال اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو بالکل کسی سے نہ مانگیں۔ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کی جو ایک آپ کا علمی وقار ہے، آپ کی بزرگی ہے، وہ ایک دم ختم ہو جائے گی۔ اور خود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود ایسا نہیں کرتے تھے، سمجھا رہے تھے اپنے زمانے کے لوگوں کا جو معاملہ چل رہا تھا، کہ جب تک ہم امیروں سے دور تھے تو عزت دار تھے، اور جب ہم نے ان کے دروازے کی چوکھٹ پر آنا جانا شروع کر دیا تو انہوں نے ہمیں رومال کی مثل بنا لیا۔ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک آپ دور رہیں گے آپ کی بزرگی قائم رہے گی، اور آپ آنا جانا شروع کر دیں گے تو جیسے ایک رومال ہوتا ہے نا، کہ لے کے آدمی اسے ناک صاف کی، اس کو جیب میں ڈال لیا، کوئی وقت نہیں ہوتی، جب نکالا اٹھا کے پھینک دیا، تو ایسا ہو جائیں گے پھر آپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بے نیازی عطا فرمائے، ہم اپنی حاجات کو چھپا کر رکھیں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کبھی دست سوال دراز نہ کریں۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے کبھی اس سے کچھ اپنی ذات کے لیے طلب کیا ہے، بالکل نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور حقیقتاً میں نے اس حدیث کا جو ایک عملی مظاہرہ ہے وہ دیکھا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں عرض کرتا ہوں، میں نے کتنے علماء کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی حاجات کو روکا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، اور استغنا ظاہر کیا ہے، یعنی بے نیازی ظاہر کی ہے، اللہ نے غیب سے ان کی امداد کی ہے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو اس لیے بس یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور میں خود بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو میرے طلباء ہیں، طالبات ہیں، جو بچے بچیاں میرے پاس عالمہ، مفتی، مفتیہ بن رہے ہیں، ہم انہیں یہی درس دیتے ہیں کہ بے نیازی اختیار کریں، خودداری مضبوط رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے انسان فاقہ کر لے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور فاقہ بھی دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا